نئے سال کے شروع ہوتے ہی پہلے عشرے کے ختم ہونے کے بعد امریکہ نے مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ نئے سال 2024 میں امریکی حکومت اور امریکی افواج اور اتحادیوں کی جانب سے کسی بھی ملک پر یہ پہلا حملہ تھا 2024 میں کیا گیا۔ امریکہ اور اس کے مٹھی بھر اتحادیوں نے جمعرات کو یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے زیر کنٹرول 1 درجن سے زیادہ اہداف کے خلاف فوجی حملے کر دیے۔ مشرق وسطی میں جنگ کی توسیع بھی ہو گئی، جس سے بائیڈن انتظامیہ نے بچنے کی بارہا کوشش کی۔ 3 ماہ سے بائیڈن انتظامیہ اس جنگ سے نجات حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ امریکی قیادت میں فضائی اور بحری حملے نومبر سے بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کے خلاف 2 درجن سے زیادہ حوثیوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ بائیڈن انتظامیہ اور کئی بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے گزشتہ ہفتے حوثیوں کو انتباہات کے بعد اس کے سنگین نتائج بالآخر برآمد ہو گئے۔ ایک بیان میں صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں اور بین الاقوامی تجارت کے آزاد بہاؤ کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کی ہدایت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، لیکن حوثیوں نے پہلے امریکی الٹیمیٹم کی نفی کی ہے اور غزہ میں اسرائیل کی فوجی مہم کے خلاف احتجاج کے طور پر اپنے حملے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ 2000 سے زیادہ بحری جہازوں کو بحیرہ احمر سے بچنے کے لیے ہزاروں میل کا رخ موڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہفتوں کی تاخیر ہو رہی ہے۔ منگل کے روز امریکی اور برطانوی جنگی جہازوں نے حوثی ڈرون اور میزائل حملوں کے اب تک کے سب سے بڑے بیراجوں میں سے ایک کو روکا۔ جمعرات کے حملے نے امریکہ کو پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے میں ایک تنازع کی طرف مزید گہرائی تک کھینچ لیا ہے، جو اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں 1200 افراد کی ہلاکت کے بعد خطے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہاں کی صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی رد عمل سے غزہ میں اب تک 23,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خلیجی ممالک قطر، عمان سمیت مشرق وسطی میں کچھ امریکی اتحادیوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ حوثیوں کے خلاف حملے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اور خطے کو دیگر ایرانی پراکسیوں جیسے لبنان اور تہران میں حزب اللہ کی جانب سے وسیع جنگ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، جو شام اور عراق میں حمایت یافتہ ملیشیا کی مدد بھی رکھتے ہیں۔ ادھر برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک نے ایک بیان میں کہا کہ برطانیہ ہمیشہ نیویگیشن کی آزادی اور تجارت کے آزادانہ بہاؤ کے لیے USA اور دنیا بھر کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ادھر امریکی صدر نے ہفتے کے شروع میں ہی حملوں کی اجازت دی تھی اور مسٹر آسٹن نے جمعرات کو بیتسٹا کے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر سے حتمی منظوری دے دی تھی، جہاں ان کا پروسٹیٹ کینسر کی سرجری سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا علاج کیا جا رہا تھا۔ یہ حملے کی اجازت انہوں نے میڈیکل سینٹر سے ہی دی۔ یہ حملے اتحادیوں کے ساتھ کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد ہوئے۔ دفاعی حکام نے بتایا کہ بدھ کو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس کیو براؤن جونیئر نے اپنے برطانوی ہم منصب سر ٹونی راڈاکن کے ساتھ فون پر حملوں پر بات چیت کی۔ ادھر امریکی صدر نے ہفتے کے شروع میں ہی حملوں کی اجازت دی تھی اور مسٹر آسٹن نے جمعرات کو بیتسٹا کے والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر سے حتمی منظوری دے دی تھی۔ ایک بیان میں جنرل براؤن کے دفتر نے کہا کہ انہوں نے ان تمام اقوام کے ساتھ کام کرنے کی امریکی خواہشوں کا اعادہ کیا جو نیویگیشن کی آزادی کے اصول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر میں بحری تجارت کے فروغ میں تعطل کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔